اس توبہ پر قائم رکھے، کیونکہ یہ ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے بڑھ کر اہم فرض ہے۔ علماء کرام کی تقاریر میں، خطابات میں ابھی آپ نے سنا، اور ہمیشہ آپ کی سماعتوں کے پردوں سے یہ نصیحتیں ٹکراتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ پیغامات وہ دل میں اتر جائیں، نثر میں بھی اور نظم میں بھی یہ پیغام آپ نے ابھی سب علماء کرام سے سنے، سب کا مطلب یہی ہے، اور حضور جو آپ نے وعدہ بھی کیا، کیا وعدہ کیا؟ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ وہ کون سا راگ ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ دین پر سختی سے قائم رہنا ہے۔ اور لاکھ بہکانے والے آئیں، ڈرانے والے آئیں، لیکن کسی کی بھی بات پر دھیان نہیں دینا ہے، شیطان کے پھندے میں نہیں آنا ہے، بلکہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ کیا ہے؟ جو پیا کو بھائے اختر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں روک دیں اس سے باز رہو۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ اسی کا عہد کیا ہے کہ شریعت کی پابندی کریں گے اور شریعت پر گامزن رہیں گے، طبیعت کچھ بھی کہے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے، طبیعت جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب طبیعت ہماری چاہ رہی ہے تو اب شریعت بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ یہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طبیعت کچھ بھی کہے، اپنے طبیعت کچھ بھی ہو، لیکن شریعت کا جو حکم ہے وہ آ جائے تو اس کے آگے طبیعت کو اپنی جھکا دو۔ یہی پیغام دیا تاج الشریعہ نے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، کلام اس کا ہے، قدیم ہے، اس کی ذات کے ساتھ میں قائم ہے، لیکن جب بلایا اپنی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو، تو پھر ارشاد ہوا کہ آؤ میری بارگاہ میں، تو آؤ ہم سے کس طور سے مانگو، کس طرح سے مانگو، تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ۔ تو پھر دنیا کی دولت، دنیا کی بادشاہی، یہ تو تمہیں مل ہی جائے گا۔ یہ تو وہ ہے کہ ساری دنیا تمہارے لیے مسخر کی گئی۔ کتنا کم نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ مجھ سے کیا مانگو؟ آؤ تو عرض کرو
اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کون سا؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے، سوچا ہی تھا. قرآن نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹک گئے. کچھ لوگ ہیں، یہ بات ضمنی طور پر بیچ میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگوں کو پہلے بھی چڑ ہوئی، بعد میں بھی چڑ ہو جاتی ہے، اور بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر جگہ ہر وقت جہاں آپ شروع ہوئے فوراً آپ نے شروع کر دیا بد مذہبوں کا رد. ارے جہاں ضرورت ہو وہاں کرو، جہاں ضرورت ہو وہاں کیا جائے. تو بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا، 5 وقت بلایا. کوئی کہہ سکتا ہے ضرورتاً، کسی کی ہمت ہے جو یہ کہہ دے؟ نہیں کہہ سکتا. اور 5 وقت ان کا رد فرمایا اور یہ دعا کروائی کہ ان کے راستے پر نہ چلا جو راہ سے بھٹک گئے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو بھٹک گئے ان کے راستے پر مت چلا، بلکہ جن پر تیرا انعام ہوا ان پر چلا. وہ کون ہے؟ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، تمام اولیاء اللہ ہیں، غوث و اقواس ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تمام صحابہ کرام سب، ہر بد مذہب کا رد، ہر گمراہ کا رد، آؤ ہماری بارگاہ میں تو آؤ یوں عرض کرو. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو راستہ چلا ہے، سیدھا راستہ چلا، یا اللہ نے فرمایا. ہم نے کہا، اور انہوں نے کہا دکھا. بات یہ ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتا ہے، جس کی حاجت ہوتی ہے وہی مانگتا ہے. اور سنیوں نے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اعلیٰ حضرت نے یہ مانگا تو بتا دیا کہ راستہ تو دیکھ لیا. رسول اللہ آئے اور صدیق اکبر آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، غوث و اقواس آئے، غوث اعظم آئے، اور خواجہ غریب نواز آئے، اعلیٰ حضرت آئے، حضور مفتی اعظم ہند آئے، تاج الشریعہ آئے. راستہ دیکھ لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. راستہ دیکھ لیا ہے، صاف چمک رہا ہے. چلتے رہنا، اس پر قائم رہنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا ان کی تمنا صرف یہی تھی کہ دکھا. اور تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بد مذہب سے، شیعوں سے، چکڑالوی سے، اور جو اس وقت تفضیلیت کا ان سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ اعلی حضرت سے سنو، اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا، اور اس کو جنت، اس کو نار جو ہے، آگ جو ہے اس کو چھو نہیں سکتی. بے شک، سبحان. یہ عالم ہے اور یہ گستاخیاں کرتے ہیں. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سیدھی راہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے. تو کیا ہے وہ بتایا اعلیٰ حضرت نے اپنے
नस्र में भी बताया और रद्द करा इन सब का, और फिर अपने मंजूम कलाम में भी बताया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर, सुभान अल्लाह, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाया कि आला हज़रत ने कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। सरकार ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बेअय्यहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबी जो हैं वो नुजूम की मानिंद हैं, सितारों की मानिंद हैं, उनको तुम जिसकी भी इक्तदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। और फिर आला ने फरमाया नज्म है और नाव है। पुराने जमाने में, आज भी नेविगेशन सिस्टम ये है, अगर जिन लोगों को पहले उस दौर में लोग जो थे वो जाते थे और बाहर निकलते थे, निकला तारा देखा उन्होंने और तारे से वो जिहत मुकर्रर कर लेते थे और पता कर लेते थे कि इस तरफ जाना है, वक्त भी निकाल लेते थे तारों को देख के। तो अब आप तसव्वुर में जाओ और देखो कि ये दुनिया ऐसी तमाम तरह के फिरके हैं, किस तरह से मंजिल पे पहुंचेंगे। तो आला हज़रत बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जिस दौर से कि नज्म को देख के लोग रास्ता तय किया करते थे, तो वो नकश्ती निजात कौन सी है? वो अहले बैत अतहार की है। वो उनकी मोहब्बत में जो सरशार होगा और जो उनसे मोहब्बत करेगा और उनकी कश्ती निजात में सवार होगा और सहाबा किराम से मोहब्बत करेगा, वही मंजिल तक पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पार अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आला हजरत, आला हजरत।